بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کا ایک فقرہ ہے، اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت۔ تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اس کے بارے میں سننے کا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جسے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم آیتن، سب سے عظیم آیت قرآن کریم میں وہ ہے جو بچے کو یاد ہے، ہر بڑے کو یاد ہے، ہر بزرگ کو یاد ہے، لیکن اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے اور وہ ہے اعظم آیت بسم اللہ۔ پڑھیے سب مل کے، رحمان آسن۔ سب سے عظیم آیت، اعظم آیتن، سب سے عظیم آیت قرآن کریم میں کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑی آیت، اس سے عظیم آیت، اس سے بلند آیت، امام فرماتے ہیں سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ماشاءاللہ اس آیت سے سبھی واقف ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی واقف ہیں، جو قرآن سے جاہل ہیں وہ بھی واقف ہیں، جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی جانتے ہیں، ہمارا بچہ بزرگ جوان سب جانتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت قرآن مجید کی عظیم آیت ہے۔ اور اب دیکھ بھی لیجئے قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114، بس ایک لگا لیجئے اور 14 لگا لیجئے۔ اگر پوچھا جائے قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں تو ایک طرف ایک لگا دیجئے، ایک طرف 14 لگا لیجئے، ایک اسے مان لیجئے، 14 انہیں مان لیجئے۔ تو اب انشاءاللہ یہ کبھی آپ بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ ماشاءاللہ اتنی نالج تو ہمارے ہر بچے کو، ہر جوان کو ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں اور سورے کتنے ہیں؟ 114۔ اب آئیے، جتنے قرآن میں سورے ہیں اتنی ہی قرآن میں بسم اللہ ہے۔ جتنے قرآن میں سورے ہیں اتنی ہی قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور معلومات میں دینا چاہتا ہوں، تو جملہ سنیے کہ قرآن مجید میں سورے کتنے ہیں، پھر آ جائیے اسی طرف۔ 114۔ قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ سب سے بڑی آیت چھٹے امام نے کسے بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے۔ اب آئیے، جتنے سورے ہیں قرآن کریم میں اتنی ہی بار بسم اللہ ہے قرآن کریم میں، یعنی 114 مرتبہ۔ ایک سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے اور وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اگر آپ سورہ توبہ پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے، اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ کیا کہیں گے؟ بھائی جو قرآن پڑھے وہ تو بول دیں، اعوذ باللہ من غضب الجبار، میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے جو غصہ کرنے والا ہے اور جبار ہے، یعنی اس جبار کے غصے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ شروع کر دیجئے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور جب راوی نے پوچھا ہمارے ائمہ سے یا امام سے کہ مولا جب ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اس سورے میں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا تذکرہ ہے، اللہ کے غصہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس جگہ میرے غضب کا تذکرہ ہو اس جگہ مجھے رحمان و رحیم نہ کہا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جہاں مجھے غضب آ رہا ہو، جہاں میں غضبناک ہوں، تو وہاں مجھے آپ رحمان و رحیم کہہ کے نہ پکاریں، چونکہ رحمان و رحیم کہنے کا مطلب ہے رحمتیں برسانے والا ہے، غصے کا مطلب ہے کہ آدمی سے ناراض ہونے والا ہے۔ تو جب آپ شروع میں مجھے رحمان و رحیم کہہ دیں گے
تو پھر یہ غضب تک کہاں جائے گا، یہ غصہ کہاں جائے گا؟ اس لیے جہاں میں غضبناک ہوں وہاں مجھے رحمان و رحیم کہہ کے نہ پکارا جائے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بسم اللہ اس سورے میں نہیں ہے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جتنی سوروں کی تعداد رہے بسم اللہ کی ایک بھی تعداد میں کمی آئے۔ جب ایک سورے میں نہ آ سکی تو اللہ نے سورہ نمل میں 2 مرتبہ کر دی، ایک مرتبہ شروع میں کر دی، ایک مرتبہ درمیان میں کر دی، تاکہ بسم اللہ کتنی بار رہے، یا 114 بار۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد بیچ میں کہاں آئی؟ جب جناب سلیمان نے، آیت نمبر 30 ہے، جب جناب سلیمان نے سورہ نمل میں ہدہد کو بھیجا، جاؤ بلقیس کا تخت اٹھا کے لاؤ، اور وہ چلا اٹھانے کے لیے اور اس نے خط دیا، تو خط میں کیا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے کہ جو ہر کام شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو کمی برداشت نہ ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کمی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے اس کو 114 مرتبہ رکھا۔ تو ذرا حیدرآبادیوں، مومنوں، مولا کے عزاداروں، ماتمداروں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جس آیت کو اللہ نے 114 بار رکھا تو اس میں کچھ تو ہے، اس میں کچھ تو عظمت ہے۔ اگر شاعر اپنا مصرع 2-3 دفعہ کہہ دے آپ کے مجمع میں تو آپ سمجھتے ہیں شعر بڑا مین ہے، تبھی تو اتنی توجہ چاہ رہا ہے۔ تو جسے 114 مرتبہ رکھا ہو، اور پھر ہمارے اور اہل سنت بھائیوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ سن لیجئے۔ اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورے کا جز نہیں ہے، یعنی بسم اللہ خالی پتہ لگانے کے لیے ہے کہ یہ دوسرا سورہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمارا ان پہ اعتراض یہ ہے، اگر بسم اللہ خالی یہ بتاتی ہے کہ یہ سورہ شروع ہو گیا ہے تو سورہ برات میں کیا کہو گے، سورہ توبہ میں کیا کہو گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر یہ شروع ہی کرنے کے لیے ہے تو جب بیچ سورے میں آ جائے پھر کیا کہو گے؟ تو اس کا مطلب ہے تمہارا نظریہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تشیع کا نظریہ ہے کہ بسم اللہ سورے کا جز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابن عباس کہتے ہیں، اب میرا موضوع شروع ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے مولا علی نے میرا ہاتھ، دیکھیے میں پہلے ہی یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں، جب میں بسم اللہ کے فائدے پڑھوں گا نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اس آیت میں اتنا اجر و ثواب، اس آیت کے اتنے فضائل، اس آیت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور امام کیوں کہہ رہے ہیں سب سے بڑی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے وہ واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ کیا ہے سنیے، ایک ایک آدمی توجہ دے میرے ساتھ میں، بس اب مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور جو ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی نسخہ ہے بہترین، خدا کی قسم، ڈگریوں سے تو ڈاکٹری آتی ہی ہے، لیکن ہاتھوں میں شفا دینا اس خدا کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ ڈگریاں لے کے تو ہزاروں ڈاکٹر ٹہل رہے ہیں۔ تو آپ اس کو سنیے، اہمیت کیوں ہے۔ ابن عباس کہتا ہے، دیکھیں بھائی غور کیجئے، ایک ایک آدمی میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کون ہے پہلے اس کا تعارف کرا دوں، جتنے بھی صحابہ ہیں نبی کے ان میں سب سے بڑا عالم ہے ابن عباس، اور اس کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کی روشنائی۔ روشنائی کا مطلب یعنی امت میں سب سے زیادہ علم پھیلانے والا صحابہ کرام میں اگر کوئی ہے تو ہے ابن عباس۔ اب جب ابن عباس کی ہسٹری ہم نے پڑھی تو ہم نے دیکھا اس کے استاد کا نام کیا ہے، تو تاریخ میں سب سے پہلے ملا اس صحابی کے استاد کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اس صحابی کے استاد کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ صحابہ میں سب سے بڑا عالم یہ، اور اس کو پڑھایا میرے مولا نے۔ وہ کہتا ہے میرے استاد نے علی ابن ابی طالب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے، واقعہ ہے مدینے کا، ہاتھ پکڑ کے لے گئے جنت البقیع۔
اور جنت البقیع ہم دونوں بیٹھے رہے، اور میرے مولا نے کہا کہ ابن عباس آج میں تیرے سامنے کوئی علمی خزانہ بیان کرتا ہوں۔ کہا مولا بیان کیجئے۔ کہتے ہیں عشاء کی اذان سے لے کے صبح کی اذان کا وقت آ گیا اور مولا فضائل بیان کرتے رہے خالی بسم اللہ کے، اور اس کے بعد جب صبح کی اذان کا وقت آ گیا تو میرے مولا نے کہا لو شئتو لأوقرتو ثمانین بعیرن، اگر میں علی چاہوں تو 80 اونٹ بسم اللہ کی تفسیر کی کتابوں سے بھر سکتا ہوں۔ یعنی اتنی تفسیر ہے بسم اللہ کی کہ اگر 80 اونٹوں پہ لا دی جائے تو تب بھی اونٹ کم پڑ جائیں گے، مگر تفسیر کم کرنے والی نہیں ہے۔ کسی روایت میں ہے 40 اونٹ، کسی میں ہے 70 اونٹ، کسی میں ہے 80 اونٹ، کہ میں اتنی بیان کر سکتا ہوں فضیلت بسم اللہ کی، لہذا لیکن صبح کا وقت ہو گیا، بس ابن عباس اتنا سن لے۔ کہا مولا نتیجہ دے دیجئے۔ کہا نتیجہ یہ ہے جو کچھ پورے ورلڈ میں ہے وہ اللہ نے اس قرآن میں رکھا، اور جو کچھ پورے قرآن میں رکھا وہ سورہ الحمد میں رکھا، اور جو کچھ سورہ الحمد میں رکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور جو کچھ بسم اللہ میں رکھا وہ بے میں رکھا، اور جو کچھ بے میں رکھا وہ بے کے نقطے میں رکھا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنے سینے کی طرف لے گئے وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، اپنا ہاتھ اپنے سینے کی طرف لے گئے، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ پورے ورلڈ کا علم نقطے میں ہے، نقطے میں ہے، اور کسی علم کی آپ ابتدا کر بھی نہیں سکتے اگر نقطہ نہ ہو۔ بھائی اگر نقطہ ہی نہیں ہے تو علم کا آغاز ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے علم کا آغاز اگر نقطہ نہ ہو۔ تو پوری کائنات کا علم میرے اندر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل شیعہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سوروں کا جز ہے، کوئی سورہ مکمل نہیں ہوتا جب تک بسم اللہ نہ لائی جائے۔ ادھر نظریہ کیوں بنا بسم اللہ کی عظمت گھٹانے کا؟ چونکہ بے کا نقطہ علی ہے۔ اب میں آپ سے بتاتا ہوں، میں جب عمرہ کرنے گیا تو میں نے روایت تو کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، لیکن میں عمدن گیا نماز جماعت کے وقت مسجد نبوی میں اور کعبے میں بھی، دونوں میں نے دیکھے۔ جو ماشاءاللہ گئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو جنہیں یقین کرنا ہو میری بات پر وہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں وہاں کی نماز۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا نماز ہو رہی ہے، نماز جماعت۔ نماز جماعت جب ہوئی تو اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم اللہ غائب۔ میں سمجھا مدینے والا بھول گیا ہوگا، تو پھر ہم مکہ پہنچے۔ مکہ میں بھی نماز وہی میاں، بسم اللہ ہے ہی نہیں، نماز شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی یہاں سے شروع یہاں بھی شروع۔ اچھا اب ہم نے ہسٹری پڑھی کہ بھئی یہ طریقہ نماز کہاں سے شروع ہوا؟ نہ خلیفہ اول کے زمانے میں تھا، نہ خلیفہ دوم کے زمانے میں تھا، نہ خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا، نہ خلیفہ چہارم کے کسی کے زمانے میں نہیں تھا یہ طریقہ۔ اب ہم نے تاریخیں پڑھی تو تاریخ میں ہمیں ملا کہ جب امیر شام نے معاویہ نے شام میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، نماز پوری مکمل ہو گئی۔ اب جب پہلی مرتبہ کوئی نیا کام ہوتا ہے نا تو اس پہ کوہنیاں چلتی ہیں، چاہے حیدرآباد ہو چاہے دنیا کا کوئی علاقہ ہو۔ اب وہاں کوہنیاں چلنے لگی، انہوں نے کہا ابھی تک تو بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ بغیر بسم اللہ کی نماز۔ ایک ذرا بولنے والا تھا وہ ذرا اٹھ گیا، اٹھ کے کہنے لگا ہل سرختا ام نسیتا، آپ نے چوری کی آپ بھول گئے؟
اس نے امیر شام سے کہا تم بسم اللہ بھول گئے یا بسم اللہ کی چوری کر لی؟ کہا نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں بھولا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ بسم اللہ سے قرآن پڑھوں، بسم اللہ سے نماز پڑھوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا سب سے بڑا دشمن بسم اللہ میں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. دیکھیں ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہو گئے، کچھ جوان لڑکے ادھر آ جائیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ فاصلہ بھی تھوڑا بنا رہے. تھوڑا تھوڑا ادھر کو آ جائیں، ادھر بھی جگہ ہے تاکہ جو آئے گا بعد میں وہ بیٹھتا رہے گا ادھر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیں غور سے سنیے گا بات. تو میرا سب سے بڑا دشمن اس آیت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کا نقطہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. تو اس لیے اس نے نماز سے بسم اللہ ہٹا دیا اور بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی. اور آج مسلمانوں میں جو چل رہی ہے وہ وہی نماز ہے، بسم اللہ کے بغیر نماز چل رہی. اور اگر کہتے بھی ہیں کچھ لوگ تو اسے زور سے نہیں کہتے. بھائی کون سا حکم خاص آ گیا؟ کیا قرآن کی آیت نہیں رہی ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ بسم اللہ کا ہے تو زور سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر الحمدللہ زور سے پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا چونکہ میرا سب سے بڑا دشمن اس میں ہے. اب آئیے میں سناتا ہوں. اسی لیے روایت موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرہ عند النوم فی کل لیلۃ یأمن من الشیطان والسارق وموت الفجعاء وتدفع من کل بلیہ. خدا کی قسم آج سے انشاءاللہ آج سے یہ مجمع شروع کر دے گا. میں نے کیا کہا؟ بے کا نقطہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب اس کے فضائل سنیے. رسول فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، رات کے وقت سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے 21 مرتبہ، تو اسے 4 فائدے حاصل ہوں گے. کون سے 4 فائدے؟ یامنو من الشیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. یامنو من الشیطان، شیطان قریب نہیں آئے گا. والسارق، چور اس پہ حملہ نہیں کرے گا. وموت الفجاء، اور اچانک موت نہیں آئے گی. وتدفع من کل بلیہ، اور ساری بیماریاں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی 21 دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھی بھاگا، چور بھی بھاگا، جو ہارڈ ہے، بیماریاں ہیں، اچانک موت جس سے ہو جاتی ہے وہ بھی بھاگی، ہر پریشانی بھاگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت نہیں ہے. ارے بے کا نقطہ علی ہے، نہ علی کے سامنے چور رکتا ہے نہ علی کے سامنے شیطان رکتا ہے. سنا آپ نے غور سے؟ تو کتنے فائدے ہیں جلدی بتائیے. کون کون سے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، بیماری پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں، اچانک موت نہیں آتی ہے، اور ساری بیماریاں ساری پریشانیاں دور کر دیتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. اب دوسری حدیث سناتا ہوں جس سے معراج ہو جائے تمہیں. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ 50 مرہ، نبی کہتے ہیں اور اگر کوئی بسم اللہ کو 50 مرتبہ پڑھ لے، 50 مرتبہ کہیں کے سامنے؟ فی وجہ ظالمین، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے، کسی برا کرنے والے کے سامنے، تمہیں ستانے والے کے سامنے. اگر کسی ظالم کے سامنے تم نے 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ دی، یامنو من شرہی، تو ظالم کے شر سے محفوظ رہو گے. وَيُلْقِ اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ تمہارا روب ڈال دے گا ظالم کے دل میں. ارے بھائی اتنی محنت میں کر کے آیا، یعنی کیا مطلب؟ 50 مرتبہ کسی ظالم کے سامنے پڑھ دی جائے تو اللہ تمہارے چہرے پہ روب ڈال دیتا ہے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو. اب سمجھ میں آیا جس بسم اللہ کا بے کا نقطہ علی ہو،
اگر کوئی مومن بسم اللہ پڑھ لے تو جب اس سے ظالم ڈرنے لگتا ہے تو پھر وہ علی ابن ابی طالب اگر کسی جنگ میں کسی ظالم کے سامنے آ